اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 11A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حصہ اول ہے جس میں ہم آج سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر حصہ دوم میں ہم گرامر کے کچھ فعل ماضی کے کچھ مزید افعال پڑھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو 7 ہوم ورک آپ کر ہی رہے ہوں گے، جن میں 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، ایک سننے کا ہے، ایک سنانے کا ہے، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور پاکٹ بک یاد رکھیں۔ تو سورہ اخلاص سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ شروع میں جو مکی صورتیں نازل ہوئی ان میں سورہ اخلاص بھی شامل ہے۔ اس کا نام الاخلاص یہ بتاتا ہے کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس صورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لے آئے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور یہ لوگوں کا ایک سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ اپنے رب کا تعارف کرائیں، ہمارا معبود کیسا ہے، کون ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ صورت توحید کے بارے میں ہے۔ توحید جو ہے نا، یہ قرآن کے مضامین کا 1/3 ہے۔ تو چونکہ قرآن کے مضامین میں سے 1/3 مضمون جو ہے وہ توحید کے بارے میں، اور یہ صورت بھی توحید کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ صورت جو ہے وہ یہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اور اس صورت کو زندگی میں لانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ ایک چھوٹی صورت ہے، عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں ہر رکعت میں اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ یہ صورت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس صورت کے ساتھ معوذتین جو ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد ظہر، عصر اور عشاء میں کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، 3 صورتیں ایک دفعہ پڑھنی، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کل بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں 3 الفاظ قرآن کریم میں، ان میں سے ایک ہے کل۔ کل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، اور باقی جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کالا، اور دوسرا ہے کولو، کالو۔ تو کالا اور کالو یہ تقریباً 530 اور 330، اور تیسرا جو ہے وہ کل ہم نے پڑھا۔ کل جو ہے یہ کل جو ہے یہ بھی 300 دفعہ، تو یہ تقریباً 1200 دفعہ آئے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں تو یہ تقریباً ہر صفحے پہ 2 دفعہ یہ لفظ مل جاتے ہیں ہمیں آن ایوریج۔ تو کل ہو اللہ احد میں کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ کالا جو ہے یہ جہاں پہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے اس نے کہا، جیسے جو ہم افعال پڑھ رہے ہیں اس میں جو ماضی کے افعال ہیں، جیسے ہم نے پڑھا فاتحہ، تو اس طرح یہ ہے کالا۔ کالا کا مطلب ہے اس نے کہا۔
اور کالا کی جمع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جس طرح فاتحہ کی جمع ہے فتحو، تو کالا کی جمع ہے کالو. کالو کا مطلب ہے ان سب نے کہا. تو کالا اس نے کہا، اور کالو ان سب نے کہا. اور کل جو ہے یہ امر کا سیغہ، حکم دینے کا سیغہ ہے. تو یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال بس یہ یاد رکھیے کہ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کالا اس نے کہا، اور کالو ان سب نے کہا. اس کے بعد ہوا. ہوا تو ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے ان میں ہمیں پتا ہے کہ ہوا اس جب ایک اشارے سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہوا وہ. تو وہ اللہ، اللہ. احد، احد جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. اب ایک اور لفظ ہم چونکہ پڑھ ہی رہے ہیں، واحد جمع ہم پڑھ رہے ہیں. جب بھی ہم اسما پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واحد ہے، یہ جمع ہے. تو واحد کا مطلب بھی ایک ہے. اور واحد اور احد میں فرق ہے. واحد وہ ایک ہے جس کی جمع موجود ہے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں مسلم تو یہ واحد ہے، اور پھر اس کی جمع ہے مسلمون، تو واحد کی جمع مسلمون موجود ہے. اور احد وہ واحد ہے جس کی جمع ہو نہیں سکتی. یعنی کہ یہ اس کو ہم اردو میں اگر کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ یکتا، یعنی کہ وہ ایک ہی ہے ہستی، اور اس جیسی اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں، تو وہ اس کا کوئی دوسرا یا جمع کا صیغہ بن ہی نہیں سکتا. تو اس طرح اس کا مطلب ہوا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یا وہ اللہ یکتا ہے. اچھا، اب ہم اسباق دیکھتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ تو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ توحید کے عقیدے کو میں شامل ہیں. یہ چار چیزیں، سب سے پہلی ہے ذات میں ایک ہے. ذات میں ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہے جس سپیشیز میں، اس میں اور اس طرح کا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. تو نہ اس اب وہ ہستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے کوئی مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، یہ سب کچھ. تو ذات میں وہ صرف ایک ہے. اس نو کی ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے. اچھا، دوسرا جو یکتا ہونے کا جو ڈائمنشن ہے وہ ہے صفات میں ایک ہے. صفات میں ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، تو ان صفات میں بھی وہ یکتا ہے. یعنی اگر وہ بصیر ہے تو جس طرح وہ دیکھ سکتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اگر وہ سمیع ہے تو جس طرح وہ سن سکتا ہے اس طرح وہ کوئی اور نہیں سن سکتا. اگر وہ رزاق ہے تو جس طرح وہ رزق دے سکتا ہے اس طرح اور کوئی رزق نہیں دے سکتا. اگر وہ غیب جانتا ہے تو جس طرح وہ غیب جانتا ہے اس طرح اور کوئی غیب نہیں جان سکتا. اگر وہ مدد کرتا ہے تو جس طرح وہ مدد کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. تو یہ ہے صفات میں یکتائی. تیسری ڈائمنشن ہے کہ حقوق میں یکتا ہے. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ یہ کسی اور ہستی کا حق نہیں ہے. کسی اور ہستی کی طرف یہ حق منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے یا اس کی عبادت کی جائے. اور چوتھی ڈائمنشن ہے کہ اختیارات میں ایک یکتا ہے. اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا حق جو ہے نا، یہ حق کہ یہ متعین کرنا کہ یہ حلال چیز ہے اور یہ حرام چیز ہے، تو یہ اختیار جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے. یا قانون بنانے کا اختیار، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ قوانین ہیں، کسی قسم کے بھی قانون لے لیں. قرآن کریم میں جو قوانین بیان ہیں، وراثت کے قوانین ہیں، یا طلاق کے متعلق قوانین ہیں، یا باقی بھی جس طرح کے معاشرے کے جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں. قتل کی سزا ہے، باقی بھی جو جرائم ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے، تو ان کی سزا متعین کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے. اور اللہ نے اگر کوئی چیز متعین کر دی ہے تو اس کو چینج کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے اختیارات میں یکتائی. تو یہ چار ڈائمنشنز جو ہیں، ان میں جب ہم کسی اللہ کو یکتا مانیں گے تو یہ توحید ہے. تو پھر ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ واقعی ایک ہے اور اللہ جیسا اور کوئی نہیں. تو جب ہم اسباق پڑھتے ہیں، جب ہم کسی بھی آیت پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے دعا کرتے ہیں.
دعا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سارے حقوق میں، یہ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی کی ہیں، ڈسکرائب کی ہیں، ان میں تجھے یکتا مانوں۔ اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کی مانی آج کے دن میں، اور کتنی دفعہ میں نے نفس کی یا شیطان کی مانی۔ اور پھر اگر نہیں مانی تو الحمدللہ، اگر مانی ہے تو پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ ہم کس طرح نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلیں اور اللہ کی، خالص اللہ کی اطاعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ کس طرح میرا کل، آنے والا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو۔ اور آخر میں تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو توحید کا جو کنسپٹ ہے، اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس کا پہلا لفظ تو اللہ ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے الصمد۔ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ الصمد میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ سب جتنے بھی کریشن ہے اللہ کی، یا جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ساری اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں، اپنی جو بھی روزمرہ کی سسٹم جو چل رہا ہے اس کائنات کا، یا اس میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ ہے سمد ہونا یا بے نیاز ہونا۔ تو اب اگر ہم سوچیں، اسباق نکالیں کہ بے نیاز کس چیز میں ہے، تو جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان سب سے وہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکن نہیں ہوتی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، یا بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، یا ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، یا ایک لمحہ بھی زندگی کا جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ سبق جب ہم دیکھیں تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنی ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یا جس طرح میں اگر 40 سال کا ہو گیا ہوں تو 40 سال سے جس طرح تو میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، آئندہ بھی پوری کر۔ آمین۔ اور پھر یہ جو سمد کا تصور ہے، یہ اس وقت آئے گا آپ کے ذہن میں جب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور پھر اپنے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کی ضرورت پوری کر رہا ہے، کس طرح ایک خلیے کو خوراک پہنچ رہی ہے، اور کس طرح آکسیجن پہنچ رہی ہے اس کو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام کب سے کر رہا ہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ ارب سالوں سے کر رہا ہے، اور نہ جانے پتہ کتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور یہ تو ہم ساروں کی ڈیپینڈنس ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی ڈیپینڈنس کسی کے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے اور کتنا بے نیاز ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تیسری آیت مبارکہ ہے جی لم یلد ولم یولد۔ تو اس کا ترجمہ اگر مطلب اس کا جو بہترین ترجمہ ہے وہ کیا جائے تو وہ ترجمہ یہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یا اگر ہم اس کے مترادف ترجمہ جو عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ یہ کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تو لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ زیادہ مطلب مفہوم کے قریب ترین ہے، مطلب اور مفہوم کے قریب ہے۔ تو لم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کل بھی ہم نے ان کو ریوائز کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا لا اور ما نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد لم ہے اور لن ہے۔ لم کا مطلب ہے کہ ماضی میں جب ہم فار شور، ہم جب کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، فار شور کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں لم۔ تو لم کا مطلب ہے کہ بالکل ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ اور تو یہاں پہ اس آیت میں یہ 2 دفعہ لم استعمال ہوا ہے، لم یلد ولم یولد۔
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب یا لد جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہم لوگ اردو میں عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد۔ تو یہ بیسیکلی وہ رشتے ہیں جو کہ پیدائش سے متعلقہ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ پیدائش سے متعلقہ ہیں۔ تو یا لد اور یو لد جو ہے نا، یہ بھی وہیں سے ہی آیا۔ فی الحال بس اتنا یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ فرق ہے کہ یا لد جو ہے یہ سمجھیں ایکٹیو وائس ہے، یا اسے کہتے ہیں فعل معمول ہے جس کا کرنے والا ہمیں معلوم ہے، یعنی کہ جو وہ کام جس کا کرنے والا یا فاعل جو کام کر رہا ہے وہ جب معلوم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل معلوم۔ اور وہ فعل جس کا کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ یا لد اور یو لد جو ہے نا ایک ہی فعل کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ہے ایکٹیو وائس ہے، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو اس طرح یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ یالد اور یولد کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یالد کا مطلب ہے اس نے جنا، اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا، اور لم کے ساتھ ہم ان کی نفی کر رہے ہیں۔ تو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب اولاد کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اولاد کا کنسیپٹ جو ہے وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ چیزیں اس کی وجہ سے ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ بور ہوتا ہے، نہ اللہ بوڑھا ہوتا ہے، اور نہ اللہ نے مرنا ہے، تو پھر بچوں کی تو ضرورت ہی نہیں، اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اولاد کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جب بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا جب بھی ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت صرف ہم نے پڑھنی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کل کہہ دیجئے۔ کس کو کہنا ہے؟ ان کو کہنا ہے جو یہ بات نہیں مانتے، یا یہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی۔ تو یہ 150 کروڑ عیسائی اس وقت دنیا میں ہیں، اور وہ عیسائی جو ہیں وہ یہ اس بات کا الٹ جو ہے وہ مانتے ہیں، وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ہمیں ان 150 کروڑ عیسائیوں تک یہ کام پہنچانا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اپنے رب کا تعارف اس طرح کرانا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو اس تصور اور احساس، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ میسج ہم نے خود بھی اس کی توثیق کرنی ہے ہر دفعہ، اور پھر یہ میسج ہم نے ساروں تک پہنچانا بھی ہے، ان تک جو کہ اس بات کو نہیں مانتے یا اس بات کو نہیں جانتے، ان تک یہ ہم نے پہنچانا ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ آخری آیت کریمہ ہے جی، ولم یقل لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ ولم یکن، اور نہیں ہے کوئی۔ اب ہم نے پڑھا تھا لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، یعنی کہ نہیں ہوا، ماضی میں نہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا کن کی وجہ سے یہ ماضی کے بجائے یہ حال میں آ گیا۔ تو یہ آگے ہم ایک رول پڑھیں گے، اس رول میں اس طرح ہے کہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ، کسی ماضی کی کسی چیز کے ساتھ یہ الفاظ لگتے ہیں جن کو کانا یکونو یا یہ والے یکن جس طرح ہے، تو ان کا جو مطلب ہے وہ ماضی سے حال میں آ جاتا ہے۔ تو یہ رول ابھی چونکہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، تو بس یہاں پہ صرف ابھی اتنا یاد رکھیں کہ لم کے ساتھ جب یکن لگا تو اس کی وجہ سے ماضی کی بجائے یہ حال میں
اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ حال میں کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ وا کا مطلب ہے اور، لم کا مطلب ہے نہیں، یکن کی وجہ سے یہ نہیں جو تھا، نہیں تھا جو ہے وہ نہیں ہے ہو گیا. لہو، اس کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے. جو پہلا لفظ تھا وہ تھا لہو، پھر لہم، لکا، لی، لکم، لنا. تو یہاں سے لہو، لہو کا مطلب ہے اس کا. کفون، کفون جو ہے اس کا مطلب ہے ہمسر یا برابری. اب اس کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے اور لڑکی کے خاندان کے درمیان کف کا خیال رکھا جائے. تو کف کا مطلب ہے کہ برابری. یہ دیکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے خاندان میں برابری ہو تو زیادہ چانسز ہوں گے یا زیادہ نباہ کرنا آسان ہوتا. تو اس طرح کف سے یاد رکھیں کہ کف کا مطلب ہے برابری. تو یہاں پہ کف کا مطلب ہے کہ ہمسر یا اس کی برابری کا. اور عہد ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، عہد کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ہستی بھی جو ہے نا وہ انکلوڈڈ نہیں ہے جو کہ ہم اللہ کے برابر سمجھ سکیں. تو اس سورہ کریم کی اس سورت کی کا جو آغاز ہے وہ بھی قل هو اللہ احد سے ہوا، اور اختتام بھی ہوا کفوا احد. صرف فرق یہ ہے کہ جو پہلا احد ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ اللہ یکتا ہے، اور آخری احد جو ہے وہ منفی معنی میں استعمال ہوا، یعنی کہ اللہ جیسا اور کوئی بھی نہیں. تو اس طرح توحید کے ساتھ ہی یہ صورت شروع ہوئی، اور توحید کے اعلان کے ساتھ ہی یہ صورت ختم ہوئی، اور درمیان میں بھی صورت میں صرف توحید ہی توحید. تو اسباق کیا نکالیں گے؟ اسباق یہ نکالیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برابری کا دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے. کس چیز میں دور دور کا کوئی نہیں ہے؟ وہی چار چیزیں جو کہ ہم نے عقیدہ توحید میں پڑھی. نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. ذات میں یکتائی کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، نہ دور دور تک کوئی اس کے برابری کا کوئی اور ہے. صفات میں اللہ ایک ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس طرح کی صفات کسی اور ہستی کی نہیں ہے، اور نہ دور دور تک کسی اور میں کوئی اس کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے. نہ حقوق میں کہ قانون بنانے کا عبادت کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے، اور کوئی بھی اس حق میں قریب بھی نہیں ہے. اور نہ اختیارات میں، یعنی کہ حرام اور حلال کا یا قانون سازی کا اختیار بھی جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو قانون اللہ نے بنا دیے ان قوانین میں کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان قوانین میں کسی قسم کی بھی رد و بدل کر سکے. اور سوچئے کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں یا امید رکھتا ہوں یا کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ اور اگر ہے ایسا، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اور اگر ہے ایسا تو پلان بنائیے کہ کس طرح میں نے تو عقیدہ توحید پہ واپس آ جانا ہے. اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت اور میری ضرورتوں کو تو پورا کر. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ پڑھیے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا برابری میں کوئی. تو سورہ اخلاص عام طور پہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن ہمیں اس صورت کا جو مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس صورت سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت سے پڑھنا چاہیے. ایک صحابی رسول اس صورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ اور صورت پڑھتے تھے، اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہے، تم صرف یہی صورت کیوں ہر رکعت میں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، میں اس لیے یہ صورت پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرا دی. تو اب آپ سوچیں کہ اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے تو کیا یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہوگی؟ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہوگی. تو بار بار پڑھیں اور محبت سے پڑھیں. ایسے پڑھیں جیسے آپ کسی سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں، یا ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ
اگر آپ ایسے امیجن کریں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹو ہے جو کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی جاننے والا ہے جو اچھی پوسٹ پہ ہے، تو آپ کتنے فخر سے اس کا ذکر کریں گے سب کے سامنے. آپ بتائیں گے کہ میرا فلانا چچا جو ہے نا وہ اتنا مشہور آدمی ہے. تو اسی طرح آپ اپنے رب کے بارے میں جب یہ بات کہیں کہ میرا رب کتنا یونیک ہے، یا میرا رب جو ہے وہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، تو آپ ان کو یاد کر کے ان کو ذہن میں لا لا کے بار بار پڑھیں اس کو. تو یہ ہوگا محبت سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جب آپ یہ صورت پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ اپنے 99 صفاتی ناموں میں یکتا ہے. نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ اس کے قریب بھی کسی نے پہنچنا ہے. تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، بس ہر صفت میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محبت سے خیال رکھنے والا ہے، رب ہے، تو اس جیسا کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی اور تمام ضروریات کو پوری کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے غلطیوں کو، اور اس جیسا کوئی اور درگزر کرنے والا نہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اور سچی بات ہم تک پہنچا دی. اگر یہ بات ہمیں نہ معلوم ہوتی، یہ ہدایت، یہ جو ہدایت کا ایک مضمون ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا، کسی کے اوپر کسی سے مجھے کوئی امید نہیں رکھنی، اگر یہ بات میرے تک نہ پہنچی ہوتی تو میں پتہ نہیں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا، اور خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا پڑتا رہتا کہ پتہ نہیں میرا رب کون ہے. اور تو یہ آپ امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بتایا گیا، جس میں حضرت ابراہیم قرآن کریم میں بتایا گیا، جس میں حضرت ابراہیم اپنے الہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے سورج کو، ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے نہیں ہیں، یہ سارے میرے الہ نہیں ہو سکتے، میرا الہ تو وہی ہے جو کہ ایک رب، ایک اللہ ہے. تو یہ ساری جو پریشانی تھی، یہ پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم تک یہ پاک اور صاف بات پہنچی ہوئی ہے. تو یہ جو ہدایت ہم تک پہنچانے والا ہے وہ رب کیسا ہے، اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے محبت سے بار بار پڑھیں. تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 11 آج ہم فعل ماضی کے کچھ مزید افعال پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹی پی آئی کے ساتھ کمپوننٹس ہیں، میرے ساتھ ریوائز کریے. سنیے، یہ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچئے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اور مل کر کیجیے. ہم نے پڑھا کہ عربی میں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں ہیں: شروع میں الف لام ہوگا، ڈبل تنوین ہوگی، یا آخر میں واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے. فعل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں، وہ حرف ہیں. ہم نے اسم کیا کیا پڑھے؟ ہم نے پڑھا کتاب، اور اس کے ساتھ ضمائر جوڑ کے پڑھے. تو ہم نے پڑھا کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب کا، کتابی، کتاب کم، کتابنا. پھر ہم نے حروف پڑھے. ہم نے پڑھے مختلف حروف پڑھے. ہم نے 7 حروف پڑھے ہم نے، جن کو مختلف ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا، اسم کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا. تو ہم نے پڑھا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا. اور اب آج کل ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا.
تو ہم نے پڑھا کہ عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنے میں ہیں. جو پہلا حرف ہوگا اسے ہم کہیں گے فا کلمہ، جو دوسرا حرف ہوگا اسے کہیں گے عین کلمہ، اور جو تیسرا حرف ہوگا اسے کہیں گے لام کلمہ. تو یہ مختلف کلمے جو ہیں، مختلف حروف جو مل کے ایک لفظ بناتے ہیں. تو ان الفاظ کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی: فعلا، فاتحہ، ناصرہ، داربا. پھر ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی وہ ہے جو کمپلیٹ ہو گیا، جو کہ ہو چکا، گزر گیا. فعل مضارع وہ ہے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا. تو اس میں حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. اور فعل امر جو ہے وہ تیسرا ہے، جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے. فعل ماضی میں افعال ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے سب سے پہلے ایک پیٹرن پڑھا. ہم نے پڑھا کہ فعلا کا پیٹرن ہے، اور یہ افعال اس طرح بنیں گے: فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک سانچہ ہے، اور اس سانچے میں ہم فا، عین اور لام کلمے ڈالتے جاتے ہیں، اور سارے اسی طرح بنتے جاتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے بول چال میں دیکھا کہ جب ہم تیسرے شخص کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ موجود نہیں ہے، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، تو پہلا میں ہوا، دوسرے آپ ہوئے. جب تیسرے تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جواب سیم لفظ میں آتا ہے. یعنی کہ ہم پوچھتے ہیں حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ تو جواب ہوتا ہے نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا. جب سوال ہوتا ہے حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ تو جواب ہوتا ہے نعم نام فعلوا. فعلو. لیکن جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ الفاظ تبدیل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نام فعلتو، نعم فعلت. میں نے، جی ہاں میں نے کیا. ہم پوچھتے ہیں حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ تو جواب ہوتا ہے نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا. نعم فعلنا. تو یہ ساری ریویژن تھی. اور اس میں پھر ہم نے ایک، جو کل ہم نے نئی ایک چیز پڑھی، وہ یہ تھی کہ خیرن اور خیرن. تو آخر میں جو تنوین ہے اس کی جو 2 شکلیں ہیں، ڈبل پیش اور ڈبل زبر، اس میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا کہ ڈبل پیش اس وقت ہوگا جس وقت وہ سبجیکٹ کی حالت ہوگی، یعنی کہ کرنے والا، کام کرنے والا جب ہوگا تو اس وقت ڈبل پیش ہوگی. اور جب وہ آبجیکٹ کی حالت ہوگی، یعنی کہ جب اس پر کام کیا جا رہا ہوگا، تو وہ ڈبل زبر کی حالت میں ہوگا. پھر ہم نے پڑھا حل فعل خیرن. تو ہم نے آخر میں جب خیرن خیرن لگایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کام جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بھلائی کا کام. تو حل فعل خیرن، کیا اس نے بھلائی کا کام کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا نام فعل خیرن. تو اسی طرح ہی رہے گا، حل فعلو خیرن، نام فعلو خیرن، حل فعلتا خیرن، نام فعلتو خیرن، حل فعلتم خیرن، نام فعلنا خیرن. تو اس میں خیرن جو ہے وہ آخر میں اسی طرح لگے گا، باقی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کسی قسم کی. تو وہ رول اسی طرح رہے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 گروپس پڑھے ہیں ابھی تک افعال کے. ہم نے کہا تھا کہ جی پہلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں 3 افعال پڑھے تھے ہم نے، وہ تینوں ایک گروپ ہیں. وہ 3 افعال کیا کہتے ہیں؟ وہ 3 تھے: فعلا، فاتحہ اور جعلا. فعلا، جعلا اور فاتحہ. تو یہ 3 جو ہیں یہ پہلا گروپ تھا، فتح. فاتحہ، فعلا اور جعلا. دوسرا جو گروپ تھا اس میں ہم نے پڑھا ذاکرہ، ناصرہ، خالقہ اور عبدہ. 4 افعال ہم نے دوسرے گروپ میں پڑھے. تو آج ہم تیسرا اور چوتھا گروپ پڑھیں گے. تو تیسرے گروپ میں تیسرا گروپ بہت ہی آسان ہے، اس میں صرف ایک ہی فعل ہم نے پڑھنا ہے اس سبق میں، وہ ہے داربا. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہو گیا. داربا کا مطلب ہے اس نے مارا، یعنی کہ یہ ضرب لگانا، یا جس طرح اردو میں کہتے ہیں تو وہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں. داربا کا مطلب ہے اس نے مارا. قرآن کریم میں داربا کا مطلب ایک اور بھی استعمال ہوا ہے، اس نے مثال دی یا اس نے بیان کیا. وہاں پہ بھی داربا استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم ابھی فی الحال یہاں پہ اس کورس کے لیے ہم اس نے مارا جو ہے یہ لیں گے. دوسرا جو گروپ ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے سامیہ، عالمہ اور عاملہ. یہ تینوں ایک گروپ میں. تو چوتھا گروپ یہ والا ہم پڑھیں گے. تو پہلا جو گروپ تھا وہ تھا فتح، فعلا، جعلا. دوسرا گروپ تھا نصرہ،
آبدا خالقہ ذکرہ، تیسرا گروپ ہے داربا، ذکرہ ابدا تیسرا گروپ ہے داربا، اور چوتھا گروپ ہے سامعہ علیمہ عاملہ۔ تو یہ جو گروپس ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیوں گروپس میں ہیں؟ کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ فعل ماضی میں باقیوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ سامعہ میں دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ میں زبر کی بجائے ساما آ نہیں ہے، یہ سامیہ ہے۔ تو عین کلمے میں زبر کی بجائے زیر ہے۔ تو یہ ماضی کے جب ہم افعال پڑھیں گے تو صرف جو چوتھا گروپ ہے اس میں فرق ہے، باقی تینوں سیم ہے، آپس میں ایک جیسے ہی۔ تو صرف جو آخری کلمہ ہے اس میں، آخری جو گروپ ہے اس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ تو بس یہ فرق ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ تو یہ زیر یہ جو فرق ہے یہ آگے اس فعلہ کا جو ہم نے سانچہ پڑھا تھا اس میں وہ تبدیلی اسی طرح چلتی جائے گی۔ کیسے چلتی جائے گی یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں داربا، داربا کا مطلب ہے اس نے مارا۔ تو اس کا جب ہم ٹیبل بنائیں گے تو یہ اس طرح بنے گا، داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ ہم سب نے مارا۔ تو اب آپ لوگ سارے میرے ساتھ پڑھیں، اور ہم عربی پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اشارہ کریں گے۔ داربا اس نے مارا، داربا اس نے مارا، دربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربو ان سب نے مارا، ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، داربا اس نے مارا، داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، داربو ان سب نے مارا، ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتا آپ نے مارا، آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتو میں نے مارا، میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ دربنا ہم سب نے مارا۔ ہم سب نے مارا۔ تو اب ہم صرف عربی اور اشارے کرتے ہیں تاکہ یہ الفاظ ہماری زبان پہ چڑھ جائیں۔ داربا داربو، داربا دربو، دربو، دربتا دربتو، دربتا دربتو، دربتم دربنا، دربتم دربنا، داربا داربو، دربتم دربنا، دربا دربو، دربا دربو، دربتا دربتو، دربتا دربتو، دربتم دربنا، دربتم دربتم دربنا، داربا داربو، دربا دربو، دربتا دربتو، دربتا دربتو، دربتو، دربتم دربنا۔ دربتم دربنا۔ دربنا۔ تو دیکھیں یہ بھی بالکل فعلا کی طرح ہی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، اسی طرح یہ ہے داربا داربو، دربتا دربتو، دربتم دربنا۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ داربا چونکہ مارنا ایک اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کی نفی میں جواب دیں گے۔ تو سوال جب پوچھا جائے گا حل داربا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جب ہم نے نفی کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ماں، ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جب کہیں گے حل داربا کیا اس نے مارا، تو ماں جواب ہوگا دربا، ماں داربا اس نے نہیں مارا۔ حل اس نے نہیں داربو مارا، کیا ان سب نے مارا، ماں دربو نہیں ان سب نے مارا، ماں داربو ان سب نے نہیں مارا۔ حل دربتا کیا آپ نے مارا، ماں دربتو میں نے نہیں ماں مارا، دربتو میں نے نہیں مارا۔ میں نے نہیں مارا۔ حل دربتم کیا آپ سب نے مارا، ماں دربنا ہم سب ماں نے نہیں دربنا مارا، ہم سب نے نہیں مارا۔ تو اس طرح اس کے ساتھ اگر ہم کوئی آبجیکٹ ایڈ کریں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ زیدن جو ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ کام کرنے والا ہوگا، کوئی بھی کام کرنے والا جب ہوگا تو آخر میں ڈبل پیش ہوتی ہے، اور جب کسی کے اوپر کام ہو رہا ہوگا تو ڈبل زبر ہوگی۔ تو اگر ہم کہیں حل ضرب زیدن تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ماں ضرب زیدن،
نہیں مطلب کیا ہوگا؟ مطلب میں مطلب یہ کیا کہ زید نے مارا؟ کیا زید نے مارا؟ کیا اس نے نہیں، کیا اس کا زید نے مطلب زید نے مارا نہیں ہے، کیا اس نے مارا زید کو؟ کیا اس تو نے آپ یہ مارا دیکھیں نا، زید؟ ڈبل زبر ہے، ڈبل زبر کا مطلب یہ ہے کہ زید کو مار پڑ رہی ہے۔ اچھا اگر ڈبل زبر کا ہے، سوری۔ ہاں جی، اگر ڈبل پیش ہوتی تو پھر جی جی زید سر، مارنے والا جی کیا ہوتا۔ جی زید نے مارا؟ تو جی بالکل چونکہ ڈبل زبر ہے تو ہم کہیں گے حل ضرب زیدن، کیا اس نے مارا زید کہ اس کو؟ نے زید جی کو مارا۔ تو جواب ہوگا آبجیکٹ بن جائے گا۔ ما ضرب زیدن، ما ضرب ہاں ضرب زیدن، زید۔ نہیں اس اس نے نے زید کو نہیں مارا۔ زید کو نہیں مارا۔ حل ضربو زیدن، کیا ان سب نے زید کو مارا؟ ما ضربو زیدن، ان سب نے زید کو نہیں مارا۔ ان سب نے زید کو۔ ضربو زیدن، حل ان سب ضربتا نے زید کو زیدن، نہیں مارا۔ کیا آپ نے زید کو مارا؟ ما ضربتو زیدن، ما میں نے ضربتو زید کو زیدن، نہیں ہاں مارا۔ میں نے ضرب زید کو۔ زید، میں نے زید کو نہیں، میں نے زید حل کو نہیں مارا۔ ضربتم زیدن، کیا آپ سب نے زید کو مارا؟ ما ضربنا، ما ضربنا زیدن، ہم سب نے ہم زید سب کو نے نہیں زید مارا۔ ما کو نہیں ضربنا مارا۔ زیدن، ہم سب نے زید کو نہیں مارا۔ الحمدللہ۔ تو اگلا جو ہے وہ ہے سامیہ، اور یہ سامیہ تو ہم نے ابھی نماز میں بھی پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا سامی اللہ لمن حامدہ، تو ہم نے کہا تھا کہ اس نے سنا۔ سن لیا اللہ نے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپلائی بھی ہو رہا ہے۔ تو سامی اللہ میں دیکھیں اللہ کے بعد پیش ہے، پیش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ وہ کرنے والا، کرنے والا۔ کام کرنے والا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے اس نے سن لیا اللہ کو، ہم کہتے ہیں اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے سن لی۔ سمجھ آئیے یہ بات یہاں پہ؟ جی یس۔ جی بالکل جی، سمجھ ابھی ہم نے جو بات پڑھی، سمجھ آ ہم نے پڑھا کہ پیش جب ہوتی ہے، ڈبل پیش ہوتی ہے، یا اللہ چونکہ اللہ اس میں معرفہ ہے تو اس میں ڈبل پیش نہیں ہوگی، سنگل پیش ہوگی۔ تو جب پیش ہوگی تو یہ کرنے والا ہے کام، تو ہم سامیہ کا مطلب ہم نے پڑھا اس نے سنا، لیکن چونکہ اللہ کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے سنا۔ سامی اللہ لمن حامدہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اللہ نے سن لی اس کی جس نے تعریف اس کی کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو سامیہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کا پیٹرن ہی استعمال ہوگا، لیکن صرف عین کلمے کے جی نیچے زیر ہوگی۔ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا فعل فعلو، تو یہاں پہ ہوگا سامیہ سامیعو۔ سمیع پھر ہم نے پڑھا تھا فعلتا، تو یہاں پہ ہوگا سمیتا۔ پھر ہوگا سمیعتا، پھر ہم نے پڑھا تھا فعلتو، تو یہاں پہ ہوگا سمیتو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا فعلتم، تو یہاں پہ ہوگا سمیتم۔ اور جب ہم نے پڑھا تھا فعلنا، تو وہاں پہ یہ ہوگا سمینا۔ تو جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے اسی طرح زیر چلے گی جس طرح شروع میں زیر ہے۔ تو جو چوتھا گروپ ہے اس میں باقی تین گروپ سے یہ فرق ہے کہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور وہ زیر تمام پورے ٹیبل میں اسی طرح نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ کریں، اور اردو بھی ساتھ پڑھیں گے ہم لوگ۔ سامعہ اس نے سنا، سمیع اس نے سمیع سنا، اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتا آپ نے سمیعتا سنا، آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیتم آپ سمیعتم سب نے آپ سب نے سنا، سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ سمینا ہم سب نے سمیعنا سنا، ہم سب نے سنا، ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔ سامعہ اس نے سنا، سمیع اس نے سنا، سمیع اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سامعو ان سب نے سمیعو سنا، ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتا آپ نے سمیعتا سنا، آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیتم آپ سب نے سمیعتم سنا، آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ ہم سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سمیعنا سنا۔ ہم سب نے سنا، چلیں آپ اشارہ کریں گے اور عربی پڑھیں گے۔ سامعہ سامعو، سمیع سمیع سمیعو، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیعتا سمیعتو، سمیتم سمینا، سمیتم سمینا، سمیعنا، سامعہ سامعو،
سامیا سمع سمعو سمیتا سمیتو سمیتا سمیتو سمیتم سمیتو سمینا سمیتم سمینا سامع سامیو سامیا سامیو سمیتا سمیتو سمیتا سمیتو سمیتا سمیتم سمیتو سمینا سمیتم سمینا سمیتم سمینا. چلیں اب ہم ان کو جملوں میں یوز کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حل سامع، کیا اس نے سنا؟ تو جواب دیں گے نعم نعم سامیا سامع، جی ہاں ہاں اس اس نے نے سنا. سنا. ہم کہیں گے حل سامعو، کیا ان سب نے سنا؟ نعم سامع نعم سامعو، جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمیتا، کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیتا جی میں نے سنا. نعم سمیتو، جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتم، کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا جی ہاں ہم سب نے سنا. نعم سمینا، ہم سب نے سنا. اور اب ہم القرآن، تو ال جب لگتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ال جب لگتا ہے تو تنوین جو ہے وہ سنگل ہو جاتی ہے. تو القرآن جو ہے یہ اس وقت ہوگا جس وقت قرآن جو ہے وہ کوئی کام کرنے والا ہے. مثال کے طور پہ قرآن بیان کر رہا ہے تو اس وقت یہ القرآن استعمال ہوگا. اور جب ہم قرآن کو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کو سن رہے ہیں، تو یہ قرآن القرآن استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جس طرح زیدن اور زیدن تھا، تو القرآن اور القرآن استعمال ہوگا. تو اب ہم اس کو جب استعمال کریں گے تو ہم ایسے کہیں گے حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن کو سنا؟ تو جواب نعم دیں گے سامع القرآن نعم ہاں اس سمع نے قرآن سنا. القرآن، جی ہاں اس نے قرآن کو سنا. حل سمع القرآن، کیا ان سب نے قرآن کو سنا؟ نعم سامع القرآن نعم سمعو جی ہاں القرآن. ان سب نے قرآن کو سنا. ان سب نے قرآن کو سنا. پھر ہم کہیں گے حل سمیت القرآن، تو نعم جواب سمیت القرآن نعم سمیت القرآن. سمیت جی ہاں القرآن. میں نے قرآن کو سنا. اور سوال ہوگا حل سمیتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن کو سنا؟ تو جواب ہوگا نعم نعم سمعنا سمعنا القرآن. القرآن. نعم سمینا القرآن. جی ایسے ہی ہے بالکل، الحمدللہ. اچھا، اب سامعہ کی طرح کے دو اور افعال ہیں جو کہ اسی گروپ میں ہم نے پڑھنے ہیں اس کورس میں. وہ ہیں عالمہ اور عاملہ. تو عالمہ جو ہے وہ علم سے یاد رکھیں، علم کا مطلب ہے جاننا یا علم ہونا. تو عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا یا اس نے معلوم کیا. تو ہم کہیں گے عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. تو میرے ساتھ پڑھیں عربی اور اردو اشارہ. عالمہ اس نے جانا، عالمہ اس نے جانا، علما اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمو ان سب علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتا آپ نے علمتو جانا، میں نے جانا، علمتو میں نے نے جانا، جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمتم آپ سب نے علمتم جانا، آپ سب نے جانا، اور علمنا ہم سب نے جانا. علمنا ہم سب علمنا نے ہم جانا، سب نے جانا، عالمہ عالمو، علمہ علمو، علما علمو، علمتا علمتو، علمتا علمتا علمتو، علمتو، علمتم علمنا، علمتم علمنا، عالمہ علمنا، عالمو، علمہ علمو، علما علمتا علمتو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. علمتم علمتم علمنا. علمنا. الحمدللہ. اور آخری جو ہے وہ ہے عاملہ. تو یہ عالمہ اور عاملہ تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا فرق آپ نے رکھنا ہے کہ اس میں عین کلمہ جو ہے وہ لام ہے اور لام کلمہ جو ہے وہ میم ہے، جبکہ عاملہ میں عین کلمہ میم ہے اور لام کلمہ لام ہی ہے. تو عاملہ ہوتا ہے جیسے عمل سے یاد رکھیں کہ اس نے عمل کیا. تو عمل چونکہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ. تو عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو
میں نے عمل کیا. عمل تم آپ سب نے عمل کیا، اور عملنا ہم سب نے عمل کیا. میرے ساتھ پڑھیں. عملا اس نے عمل کیا. عملا اس نے عمل کیا. عملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. اچھا جی. عملا اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عملو ان سب نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتا آپ نے آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل ملنا کیا. ہم سب نے عمل کیا. عملا عملو. عاملہ عملنا عملو. عملتا عملتو. عملتا عملتا عملتو. عملتو. عملتم عملنا. عملتم عملنا. عملا عملو. عمل عملو. عملتا عملتو. عملتا عملتو. عملتو. عملتم عملنا. عملتم عملنا. عملتم عملنا. الحمدللہ. تو اس طرح ہمارا فعل ماضی ختم ہو گیا. تو یہاں تک جو کچھ آج ہم نے پڑھا یہ میڈ کوئز میں شامل ہوگا انشاءاللہ. تو اگلا ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلا ویک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ٹیوزڈے والے دن ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے. تو سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سارے کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے. اور تو کوئک ریویژن ہوتی ہے، یہ تیزی سے ریوائز کرتے ہیں. اور وینسڈے والے دن آپ کا مڈ کوئز ہوگا. مڈ کوئز کس طرح ہوگا؟ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اسی طرح جس طرح یہ ہوم ورک کا لنک شیئر کیا جاتا ہے، اسی طرح مڈ کوئز کا لنک شیئر کیا جائے گا. صرف فرق یہ ہوگا کہ جس طرح ہوم ورک جو ہے وہ پورا 1 ویک اوپن رہتا ہے، تو مڈ کوئز جو ہے اس کو کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے. انہی 2 گھنٹوں میں آپ نے وہ کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے، اور وہ کوئز جو ہے اس کے مارکس آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی وقت، اسی طرح پتہ چل جائیں گے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فائنل مارکس ہوتے ہیں اس میں 30% مارکس جو ہے نا وہ اس مڈ کوئز کے ہیں. تو اگر یہ 60 نمبر کا کوئز ہوگا تو اگر آپ نے 2 نمبر لوز کر دیے تو آپ کی 1% ڈراپ ہو جائے گا. تو اس طرح چونکہ یہ مقابلہ ہے، آخر میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی اناؤنس کریں گے ہم لوگ، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ٹائملی اس کو اٹیمپٹ کریں، اور اچھی تیاری کے ساتھ اچھے نمبر لے کے اٹیمپٹ کریں. تو آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ چوتھا ہوم ورک. چوتھا ہوم ورک ہوتا ہے کتاب سے پڑھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کے بھیجے گئے، استاد بنا کر بھیجے گئے. تو ہم بھی لازمی بات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے اسٹوڈنٹ بنیں. تو اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنی کوشش کر چکے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ناپ رہے ہیں، کتنی کامیاب ہو چکے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ناپ رہے ہیں. تو یہ ساری بشارتیں انشاءاللہ ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے استقبال کے لیے اپنے پر بچھائیں. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ریویژن کہاں سے ہوگی؟ اس کی ریویژن یوٹیوب کے لیکچرز ہیں وہاں سے ہو سکتی ہے، یا اس کورس کی جو کتاب ہے وہ فزیکلی آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کھولیں. اس میں یہی ساری باتیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہی ساری باتیں منوان نے اسی طرح لکھی ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اب اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پہلے قرآن سارا خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ
میرے سے پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو ایک لفظ بھی جو آپ سیکھتے ہیں وہ اگر دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو خود بھی قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چوتھا ہوم ورک کریں، وہ یہ ہے کہ اس کورس کی کتاب کا روزانہ مطالعہ کریں، اور جو اسباق ہم جی پڑھ چکے ہیں ان کو اس کتاب میں سے ریوائز کریں۔ اور ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ آمین۔ سبق نمبر 11 کے اختتام پر ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 131 تک پہنچ گیا، جو قرآن کریم میں 30,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ اس کورس میں ہم نے 41,000 الفاظ سیکھنے ہیں، تو الحمدللہ ہم آلریڈی اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کا تھری کوارٹرز جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں یاد رکھیں کہ تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کھول کے اس میں سے پڑھنے کا، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا۔ اور جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اس میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی، ان الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا اچھا قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے کام ہیں، ایک کتاب سے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ کتاب میں سے پڑھیں یا قواعد جو ہیں وہ سنیں، اس یوٹیوب کے اوپر سنیں، اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ کو ریوائز کرتے رہیں، اور ٹیچر بنیں۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو سکھانا بھی آسان ہے، سیکھنا بھی آسان ہے، تو پھر سکھائیے اپنے ساتھ والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے گھر والوں کو، اور اپنے دوستوں کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود بہت اچھا سیکھیں گے، اور پھر جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹریننگ بھی ملے گی۔ انفیکٹ ابھی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ جو ہے QC1 کی، وہ نیکسٹ منتھ میں ہو رہی ہے۔ ابھی تو آپ لوگوں کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ جو اس سے اگلی جو ورکشاپ ہوگی اس میں آپ بھی ایلیجیبل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس کی ایلیجیبلٹی میں QC1 کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ کا QC1 خود کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ ٹیچر بن سکیں گے۔ تو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، وہ ورکشاپ جو ہے نیکسٹ منتھ کی فیب کی مڈ ڈیٹس میں، تو اس سے اگلی جو ورکشاپ ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔